شعبان کا مہینہ جب آتا تھا حضور دعا مانگا کرتے تھے، پروردگارا ہمیں رمضان تک پہنچا، یہ شعبان میں سے گزر رہے ہیں، رمضان تک پہنچا۔ اسی شعبان کے مہینے میں شب برات، اب وقت یوں چل پڑا ہے، ہر لمحہ بخشش رحمت قریب سے قریب تر آتی جا رہی۔ شب برات آزادی کی رات، جوں جوں رحمتیں اور بخششیں قریب آتی ہیں نا، شیطان کے ہاتھ کنڈے بھی تیز ہو جاتے ہیں۔ ہمیں راہ ہدایت سے ہٹانے کا پورا انتظام ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ شرلیاں پٹاخے شبرات پر کیوں چلاتے ہیں، یہ تصور کہاں سے تھا؟ ہندوؤں کے ہاں دیوالی منائی جاتی ہے، بنواس دیا گیا تھا رام کو، سیتا کو اور لکشمن کو، بادشاہ کے نے نکال دیا تھا، جنگل میں 12 سال گزارے، اور جب یہ 12 سال گزار کے جنگل میں وہاں بندر ان کو فروٹ دیتا رہا جسے وہ ہنومان کہتے ہیں، ان کی کہانی کے مطابق سنا رہا ہوں۔ یہ نہ سوچ لینا کہ ایسا ہی ہوا تھا، جو کہانی ان کی ہے جو وہ سناتے ہیں اس کے مطابق 12 سال جنگل میں رہنے کے بعد جب یہ واپس آئے، ان کے آنے کا استقبال ہوا، پورے ملک میں دیے جلائے گئے ان کے کہنے پر۔ دیپاولی، دیپ جلائے، دیپاولی، اس دیپاولی کا نام رکھا گیا دیوالی، جس میں دیوے جلائے گئے، چراغ جلائے گئے، پٹاخے، شرلیاں۔ یہ کام اس کے بعد انہی لوگوں نے آگے وقتوں میں شروع کیا، کیونکہ اس میں لکشمی دیوی کی پیدائش بھی ہوئی۔ ان کے عقیدے میں لکشمی دیوی بھی اسی دیوالی والے دن پیدا ہوئی، لہذا اب جشن منایا جائے پٹاخوں کے ساتھ۔ ان کا جشن دیوالی تھا، ہمارا جشن کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارے پاس یہ پٹاخے شرلیاں کہاں سے چلانے سیکھے گئے؟ مصیبت یہ ہے ہم نے ہر کام وہ کرنا ہے جو دشمن کرے گا، جو کافر کرے گا، ہم نہیں پیچھے رہ سکتے۔ ہمارے مزاج کے اندر ایسی بھوک پڑ گئی ہے، ہمارا بچہ حجامت کروانے کے لیے نائی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے یہاں ٹکیاں لگا، مجھے ہنی سنگھ کا سٹائل بنا۔ یہ کیا ہے؟ غلامی۔ ہم لباس پہنتے ہیں تو ہم نے انگریزوں کا طور طریقہ اپنانا پسند کیا ہوا ہے، ہماری ہر حرکت میں کافر چھایا ہوا ہے، وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا، ہم اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اس کی رسمیں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی خوشیاں، اللہ معاف کرے، ہم نے پہلے بھی اعلان کیے بڑے کیے، مگر عید میلاد النبی کا جلوس لے کے جب ہم جا رہے تھے، ہمارے رستے میں انار چلائے گئے، جلوس کے رستے میں خوشی منانے کا ایک انداز کے انار چلائے گئے۔ یہ انار ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھینکے گئے تھے، اور بھڑکانے کے لیے آگ وہاں پھینکے گئے تھے انار، اور ہمارا جلوس کا مظاہرہ پورا نہیں ہو رہا، وہاں انار چلائے جا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار۔ ہم نے اس طریقے سے خوشی کرنا سیکھ لیا ہے جیسے کافر کر رہا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 میں، یہ آتش بازی، پٹاخے، شرلیاں حرام ہے ان کو چلانا۔ کسی بھی مہینے میں، شبرات تو بعد میں رہی، کسی بھی مہینے میں، خاص طور پہ انہوں نے لکھا شادی کے موقع پر اور شب برات کے موقع پر ان پٹاخوں کو چلانا، ان شرلیوں کو چلانا یہ حرام ہے۔ اعمال صالحہ کرنے تھے، اعمال فاسدہ تو نہیں کرنے تھے۔ ایک تو مال ضائع کر رہے ہیں، ہم پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن نے کہا لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ رب کہتا ہے جب تم اس کے بھائی بن جاؤ گے تو تم بھی نافرمان گنے جاؤ گے۔ ہم شیطان کے بھائی بن کر فضول خرچی کر رہے ہیں۔ ان پٹاخوں میں کون سا فائدہ ہمارا چھپا ہوا ہے؟ فضول خرچی۔ پھر دوسروں کا آرام اور سکون برباد۔ میرے ایک دوست ہے، ہو سکتا ہے یہاں ہوں بھی، ان کے والد کو کسی وقت میں ہارٹ اٹیک آیا تھا، کسی وقت ٹھیک ہو گئے، دوائیاں کھاتے رہے، لیکن بعد میں ان کی کیفیت یہ تھی کہ جہاں وہ بیٹھے ہوتے، اگر زور سے کوئی دروازہ بھی بند کرتا تو ان کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، اور ان کے اوپر ان کو طبیعت کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ کئی بیمار ایسے ہیں، اس نے تو مجھے بتایا کچھ عرصے بعد جب میرے اپنے والد کو یہ شکایت پیش آئی تو میں نے محسوس کیا کہ جب ہلکی سی زیادہ آواز آتی ہے تو ان کے دل پر بھی وہی کیفیت گزر جاتی ہے۔ ایک صحیح سلامت بندہ کھڑا ہو اور اس کے پیچھے
آپ یہ پٹاخہ چلا دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, کیسا اس کی کیفیت ہوتی ہے. ایک بیچارہ بیمار مریض اپنے گھر میں, جو ابھی ابھی آنکھ لگی, کسی کے گھر میں بیمار پڑا ہو نا, پورا گھر سوچ رہا ہوتا ہے یار کسی طرح سو ہی جائے, یہ اس کی درد کو آرام مل جائے, تھوڑا سا سو جائے. وہ سونے کے انتظار میں ہوتے ہیں, ادھر آنکھ لگتی ہے, ادھر آپ کا پٹاخہ چلتا ٹھا, اور بندہ جاگ کے بیدار, وہ پھر سے اپنی بیماری سے جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم رہے نہیں ہیں مسلمان, ہمارے پاس سب کچھ بتاتے رہے, لیکن دکاندار جو شرلیاں پٹاخے بیچے گا اسے کون سمجھائے, اسے کون کہے. وہ تو کہتا ہے جی لوگ خریدتے ہیں تو میں بیچتا ہوں نا, کوئی نہ خریدے تو میں کیسے بیچوں گا. یار تو رک جا, ہاں اگر تیری دکان پہ سگریٹ نہ آئیں گے تو کیسے کوئی خریدنے آئے گا. تو نہ بیچ, مسلمان ہے لیکن اس نے یہ کام نہیں چھوڑنا. اس کو نہیں سمجھا سکتے, بچے تو ہمارے سمجھ سکتے ہیں. ہمارے چھوٹے بچے کو اگر ہم بتا دیں یہ کافروں والا کام ہے, یہ نہ کرو, بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. مگر مصیبت یہ ہے کہ ہمارا بڑا ان کو سمجھانا چاہتا ہی نہیں ہے. یہ پٹاخے چلا کے شب برات, اصل میں یہ کام ہوا, وہ دیوالی منانے والوں نے دیکھا انڈیا میں, ہندوستان میں, جب لوگ راتوں کو عبادت میں مصروف ہوتے تھے, مسجدوں کے پاس قریب کی علاقوں میں وہ یہ شرلیاں پٹاخے چلا کے ان کی نمازوں کو ڈسٹرب کرتے تھے, ان کی عبادتوں کو پریشان کرتے تھے. وہ کام جو انہوں نے کیا تھا اب انہوں نے چھوڑ دیا, ہم نے اختیار کر لیا. کیوں کریں آپ عبادت, کیوں کریں آپ سکون کی زندگی بسر, نہیں کرنے دیں گے. پٹاخے ٹھا ٹھا کی آوازیں ہر طرف, کون روکے کون سمجھائے. اور اب مصیبت یہ ہے ہم نے سمجھانا بھی چھوڑ رکھا ہے. وہ ایک بچے ہیں جی کرتے رہیں, یہ بچے ہیں, ان کے ساتھ بڑے بھی کرتے ہیں. پرسوں میں نے اپنے کالج میں ایک بچہ دیکھا, مجھے ایک استاد بتانے لگے اس کو دیکھے اللہ نے دوسری مرتبہ زندگی دی ہے. میں نے کہا کیسے کیا؟ اس نے گردن یوں اٹھائی, یہاں ڈور پھری ہوئی تھی پتنگ کی. اس نے کہا تھوڑا سا یہ اور آگے چلا جاتا شاہراگ کٹ جاتی, اس کی اتنی ڈور, نشان پڑا ہوا نشان. اس نے کہا یہ مر سکتا تھا, بڑی مشکل سے بچا ہے. یہ پٹاخے ہر سال اخباروں میں آتا ہے, شب برات اور شعبان کے مہینے میں ان چلنے والے پٹاخوں نے گھروں میں آگ لگا دی ہے, کئی گھر جل جاتے ہیں, بجلی کے سسٹم خراب ہو جاتے ہیں. مگر ہم لگے ہوئے ہیں, وہ اس سے کیا ہوتا ہے جی, ذرا رونق میلہ ہے. اعلی حضرت نے فتاوے میں لکھا ہے اس رونق میلے کو دیکھنے جو جاتا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہوتا ہے. جہاں حرام کام ہو رہا ہوگا اسے جو دیکھنے جائے, جو وہاں کھڑا ہو, جو اس کی خوشی محسوس کرے, وہ بھی حرام کام میں شامل ہو جاتا ہے. یہ حرام ہے. یہ شرلیاں پٹاخے کوئی شب برات نہیں ہے, عبادت کی رات ہے, معافی مانگنے کی رات ہے, مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا ہے. لوگوں کا سکون برباد کر دیا. میں تو اس بات کی بھی ہاتھ باندھ کے آپ سے عرض کروں گا, یہ جو ہم راتوں کو محفلیں کرتے ہیں, ان محفلوں میں بھی اندر والے سپیکر چلانے چاہیے, باہر والے نہیں. بند کر دیں. رات کو مریض بڑے پریشان ہوتے ہیں, بیمار بندہ اس کی زندگی اور ہوتی ہے, تندرست کے معاملات اور ہیں, بیماروں کی زندگی اور ہے. وہ بیچارہ ترستا ہے میری آنکھ لگ جائے, میں ہی چند گھڑیاں سکون پالوں. اور ہماری آوازیں درس نہیں دے رہے ہوتے, ہم تباہ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور جس نے سیکھنا ہے وہ تو آ ہی جاتا ہے, آپ گھر جا کے اسے سمجھا لیجئے گا جب وہ جاگ جائے. کسی کو سونے دیں, سکون کرنے دیں, اپنا پیسہ نہ ضائع کریں. سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے. ایک کیل و کال, دوسرا اضاعت المال, تیسرا کثرت السؤال. فرمایا یہ جو تم فضول باتیں کرتے رہتے ہو اللہ اسے پسند نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے آدمی اچھا مسلمان ہے اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے فضول باتیں چھوڑی ہیں اس نے کہ نہیں چھوڑی. اور ہم سدے دے دے کے دعوتیں کر کر کے بلاتے ہیں, آ یا ذرا گپ شپ لگائے. وہ گپ شپ کیا ہے؟ فضول بات, جس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کیوں کر رہی ہے آپ کی زبان. سرکار دو عالم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت, یا کرے تو اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے. ہم نے بول بول کے, جھوٹ کر کر کے, چغلیاں, غیبتیں, تباہیاں پھیر دی, لوگوں کے خلاف باتیں کر کر کے محاذ بنا دیے, اور پھر اذان کے وقت ہم نماز پڑھنے بھی چلے آتے ہیں.
کیا منہ رہتا ہے ہمارے پاس اس وقت جب ہم ساری دنیا کی مخالفت کر کے پھر آ رہے ہیں رب کو منانے. وہ جو مثال ہے نا بنی ہوئی، مثال ٹھیک نہیں ہے وہ، لیکن ہمارا حال وہی ہے. میں نہیں بولتا، اب رہنے دیتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے، جسے عمل صالح کہنا ہے وہ جنت عمل صالح پر ہے، عمل فاسد پر نہیں ہے. جو دوسروں کا سکون چھین لے، جو دوسروں کا مال ضائع کر دے، جو دوسروں کی عزت برباد کر دے، جو دوسروں کی زندگی پریشان کر دے، ایسا کوئی عمل اعمال صالحہ نہیں ہوتا. پروردگار نے ہر ایسے عمل سے منع کر دیا ہے جو کسی کو نقصان پہنچائے، جو کسی کو تکلیف پہنچائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. اشارہ بھی حرام ہے. ہم تکلیف پہنچانے والے سارے کام کرتے ہیں اور پھر ہم ہیں مسلمان. یہ مسلمانی نہیں چاہیے اللہ کو. مسلمانی اللہ کو وہ چاہیے جہاں ہم دوسروں کے لیے نفع کا کام کریں. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سناؤ کہ میں نے جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں.